ہم بستری کا شرعی طریقہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ آپ کو فطرت سکھاتی ہے کہ آپ نے اپنی ضرورت کیسی پوری کرنی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص مجھے کہے مولانا صاحب کھانا کھانے کا شرعی طریقہ کیا ہے, کھانا کیسے کھایا جائے. ہاں میں آپ کو یہ تو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے, آپ نے ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے, لیکن یہ آپ کو فطرت سکھاتی ہے کہ آپ نے کھانا منہ میں ڈالنا ہے, یہاں نہیں ڈالنا, کان میں نہیں ڈالنا. اسی طرح آپ کو فطرت سکھاتی ہے کہ آپ نے اپنی شریک حیات سے حلال طریقے سے کیسے ہم بستری کرنی ہے. فحش فلموں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ دین اسلام اور جتنے ادیان ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ایک چیز سے منع کیا ہے کہ آپ نے ہم بستری حلال طریقے سے اور فطری طریقے سے اور اس مقام سے کرنا ہے جہاں سے اولاد کی پیدائش ہوتی ہے, اور پخانے کی جو مقام ہے اس کی طرف ہم بستری کرنا حرام ہے. اب سوال یہ, بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں جب وہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے ہم بیوی سے اپنی شریک حیات سے پاخانے کی طرف سے ہم بستری کی ہے تو کیا ہمارا نکاح ٹوٹ گیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھے, پاخانے کی طرف سے ہم بستری کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا, لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ گناہ ہونے کے بعد آپ دو کام کریں, ایک سچے دل سے توبہ اور دوسرا صدقہ دیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو. دوسرا, آج کل کے نوجوان جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں اور فحش فلمیں باخدا اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ سوال مجھ سے پوچھے جاتے ہیں کہ وہ اپنا آلہ خاص بیوی کے منہ میں اور بیوی اپنا منہ مرد کی شرمگاہ سے لگاتے. تو بعض لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب ہماری بیوی ہے, ہم جو کچھ کریں اس سے کر سکتے ہیں, لیکن میں انہیں کہتا ہوں کہ جیسے پاخانے کی راستے کی طرف سے ہم بستری حرام ہے, آپ کی بیوی کا پارٹ ہے, لیکن اللہ نے اسے حرام قرار دیا. اسی طرح جو گوروں کا طریقہ ہے, جو غیر مسلم کا طریقہ ہے, یہ اس لیے بھی حرام ہے کہ یہ اہل اسلام کا نہیں, اہل کفر کا طریقہ ہے. اور بہت سے نوجوان جو سہاگ رات کی کہانیاں وہ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں, سہیلیاں اپنی سہیلیوں کو بتاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو مفہوم ایسے ہے کہ جو اپنی رات گزاری ہوئی رات کی کہانی قصہ اپنے سہیلیوں اپنے دوستوں کو سنائیں, اسے چاہیے کہ کسی گلی میں جا کر ہم بستری کریں. وہ اللہ نے کمرہ دیا, کمرے کے اوپر چھت دی اور پھر اسے بند کیا, اس لیے کہ یہ حیا کا معاملہ ہے, یہ آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان ہونا چاہیے. اور جس نے اپنے رات کے معاملے کا بیان اپنے دوستوں سہیلیوں سے کیا, یہ ایسے ہے کہ بیوی نے اپنے شوہر کو بے لباس کر دیا اور شوہر نے اپنی بیوی کو بے لباس کر دیا. دوسرا, ہم بستری, نوجوان پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم لائٹ جلا کر بیوی سے اپنا وظیفہ زوجیت ادا کر سکتے ہیں؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تم نے دوسری عورت کی طرف نہیں جانا, زنا کی طرف نہیں جانا, بدکاری کی طرف نہیں جانا. اب آپ لائٹ جلائیں, لائٹ آن کریں, بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں, کسی بھی طرف سے. ایک عجیب واقعہ آپ کو سناتا ہوں. جو صحابہ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے وہ تربیت یافتہ تھے, لیکن جو صحابہ مدینہ میں تشریف لائے اور جو صحابیات مدینے میں ایمان لائیں وہ نو مسلم تھے, ان کو دین کا پورا پتہ نہیں تھا. اب مکہ کے ایک صحابی نے مدینے کے ایک صحابیہ سے شادی کی. اب شادی کے بعد وہ بیوی سے ہم بستری کرنے لگا تو بیوی نیچے اور مرد اوپر, لیکن جب بیوی کو وہ اٹھا کر دوسری طرف کرنے لگا کہ آپ الٹی ہو جائیں تو بیوی نے انکار کر دیا کہ یہ تو گناہ کا کام,
بہرحال وہ اپنا کیس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئی. جب حضور کے پاس گئے تو یہ آیات اتری فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. یہ آپ کی کھیتی ہے, آپ کی فصل ہے, آپ اس کے کاٹنے کے لیے کسی بھی راستہ ایک ہی ہے, کسی بھی طریقے سے آئیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں. لیکن حیا کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ لائٹ جلا کر, لائٹ آن کر کے اور بیوی سے تعلق قائم کریں گے تو گناہ نہیں. لیکن حیا میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت عائشہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کیا تھی. حضرت عائشہ فرماتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تعلق قائم رکھتے, ہم بستری کرتے, تو ایک باریک چادر مجھ پر اور حضرت عائشہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی, اور پوری زندگی میں نہ حضور نے میرا جسم دیکھا نہ میں نے حضور کا جسم.